اس لیے پتر بڑا دھیان کرو اور محنت کرو. بڑے مزے لے لیے نہیں ہے، محنت کرو. ہم سے بہت کچھ چھن گیا، دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے. امت کدھر کھڑی ہے، چھن گیا ہم سے سارا کچھ. تھوڑا سا وہ کرے تو صحیح ہے. یہ لاہور میں بزرگ ہے نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے سونے بزرگ ہیں اور صاحب تصنیف بزرگ ہے. تحریر بڑی خوبصورت حضرت، لیکن وہ مریدین تک ہی رہی، آگے نہیں چل سکی حضرت. میں گیا، صاحبزادہ صاحب نے مجھے بھی وہ کتاب عطا کی، حضرت نے لکھی. اس میں حضرت نے لکھا ہے حضرت کے کو پنڈ کا وہ حجام تھا تو وہ حج پہ گیا تو واپس آ کے اس نے اپنا پیشہ ترک کر دیا. بس دکان کے سامنے وہ کرسی پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے روتا رہتا تھا. شاہ جی کہتے ہیں میں نے کو 2-3 بار دیکھا، ایک بار نہیں رہ گیا. میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ حج کر کے آیا تو وہ کام سے جاتا رہا اور بس آنسو لے آیا ادھر سے. اور اس کہتا ہے شاہ جی حج فرض نہیں تھا، بس شوق تھا. کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ اہل محبت نے محبت کی، میں چلا گیا، حج کر لیا. اب حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. اب ہم دیکھتے نہیں، ہم دکھاتے ہیں. کوئی جگہ کوئی مبارک دروازہ نہیں جہاں ہم نے تصویر نہیں کھینچنی ہے. اللہ پتہ ہمارے بزرگوں کی کیفیت کیا تھی. شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. پتہ نہیں حضرت اتنی دلیریاں کدھر سے لے جاتے ہیں. یہ ڈر پیا لگتا ہے حضرت. وہاں اپنا سارا کچھ یاد آتا ہے، اندر جانے کا حوصلہ نہیں پڑتا. اندر جانے کا حوصلہ نہیں پڑتا. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور میں تو حضرت دیکھتا ہوں وہ اندر جاؤ تو سارے نجدی قرآن پڑھن رہے ہیں، اور جن کو بتاتے ہوئے 78 سال ہو گئے حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. وہ یہ دیواریں تیرے لیے ہیں، وہ یہ جالیاں تیرے لیے ہیں، وہ یہ پردے تیرے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں. وہ دیکھ رہے، ابو بکر دیکھ رہے، حضرت عمر دیکھ رہے، سیدہ بھی پاس ہی ہے دیکھ رہے، امام حسن دیکھ رہے ہیں، اماں عائشہ دیکھ رہی ہیں، حضرت عثمان غنی دیکھ رہے ہیں. تو کیا کر رہا ہے؟ نجدی قرآن پڑھن رہے ہیں. میں کدی آؤں جان رہے ہیں تو میں کدی آؤں جان رہے ہیں. وہ چلے وہ تم قرآن پڑھ کے دس نبی علیہ السلام. ہو سکتا ہے تیرا پڑھنا اتنا پسند آیا. فرمایا ابو بکر دیکھ سلیمان قرآن پڑھ رہا ہے، تو بھی پڑھ کے دس. حضور خوش ہو کے فرمایا عمر دیکھ سلیمان قرآن پڑھ رہا ہے. حضور نو نماز تسبیح پڑھ کے دس. کوئی اتھے بہ کے کوئی ہزار واری کلمہ پڑھ کے نبی پاک نو دس. حضور خوش ہو پتر تینوں کچھ ملے، تیری جھولی خیر پوے، تو پسند آئے مالکا نو، تینوں عطا کرن، تینوں نوازن، تینوں پھر اینا نوازن. تو پھر حیدرآباد کی گلی گلی میں کھڑا ہو کے کہے بھر کے جھولی میری سرکار نے. تو حیدرآباد کی گلیوں میں نعرے لگاتا پھرے بھر کے جھولی میری سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. وہ سونا تے لگ گوڑا نو سونا تے لگ. میں تو پتر دعا کرتا ہوں اللہ کرے سخی کے مزار پہ حاضر ہے نوکر، اللہ کرے سعودی حکومت موبائل پہ پابندی لگا دے. حضرت صاحب ہمارے عمرے مقبول ہو جائیں، ہمارے حج مقبول ہو جائیں. حضرت صاحب اللہ کے گھر میں ہیں، 3 لاکھ دیا ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. طواف بیت اللہ ہے، لیکن حضرت صاحب نے واٹس ایپ تے اماں پاک نو کال ملائی. وہ چلیا اماں کو لوئی تے آیا ہیں، وہ جدھر آیا ہیں تے آڑ ادھر کر. وہ اماں کو لوئی آیا ہیں، اماں کو لوئی جانا ہی واپس نہ کر مالکا التیان کر. حضرت صاحب 7 چکر پورے لگا دیتے ہیں، لیکن جس کو کال ملانی تھی ایک بار بھی نہیں ملاتے. اللہ کرے موبائل پہ پابندی لگ جائے، اللہ کرے موبائل پہ پابندی لگ جائے، ہمارے عمرے مقبول ہو جائیں، ہمارے حج مقبول ہو. حضرت صاحب چھوٹا کام نہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں ہے. ہاں اہل اللہ ادھر ہی گرفت، تیرا میرا لکھیا جا رہا ہے. ہمارے گھر حضرت کو بندہ آئے، دروازے پہ دستک دے، ہم دروازہ کھولیں، بندہ کھڑا ہے، السلام علیکم جی. وعلیکم جی. اور بس جی آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا سو چلا آیا. میں نے کہا نا ایک کام بتا، اب کون سا وقت ہے بغیر کام کے کو کسی کو ملنے آئے. وہ نہیں حضرت بس دل کر رہا تھا آپ کو ملنے سو چلا آیا. سچ بتانا کتنی خوشی ہوگی صرف اس کے یہ کہنے سے، کام کوئی نہیں صرف تینوں ملنا ہے. میں کہتا ہوں تیرا بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی تجھے کوئی بغیر کام کے بھی ملنے آئے. تو ہے بندہ، وہ تو اللہ ہے. کدی آواز ماری یا بغیر کام تو
کدی بغیر کام تو بھی آواز ماری ہے؟ آج کوئی کام نہیں، آج مالک نو صرف مالک لئی یاد کرنا ہے. آپ اس کو اندر بٹھائیں گے، ایکسٹرا پروٹوکول ہوگا، کیونکہ غرض کوئی نہیں ہے، ملنے آیا ہے. چائے بھی ہوگی، کھتائیاں بھی ہوں گی، کیک بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی، اب چائے بھی ہو گئی، کیک بھی ہو گیا، اب وہ بیٹھا ہے اور آپ انتظار میں ہیں. کہہ رہا تھا ملنے آیا ہوں، تو وہ فون نکال کے لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. کہندا سی تینوں ملنا آیا ہوں. سچ بتانا پھر آخر آپ نے بول ہی پڑنا ہے نا، وہ یار تو کہن رہے ہیں تینوں ملنا آیا. ہو سکتا ہے ہمیں بھی سینے حرم میں آواز آتی ہوئے بندے تو تے مینوں ملن آیا سا. کدی کسے نو کال، کدی کسے نو کال، تو تے سانوں ملن آیا. تو تے کہن رہا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ بندیا تو تے کہنے ہیں تانوں ملن آیا وا تے سانوں تے تو ملن آیا ہی کوئی نہیں. وہ چلے ہو چھڑ دیو. یہ تو ہم واپس آتے ہیں نا، تو ہم یہ ایئرپورٹ پہ ہمیں لینے آتے ہیں تو جناب وہ ہار شاٹ ڈلتے ہیں کہ جناب عمرہ کر کے ہیں. ان کو کیا پتا، تصویریں ہی بنا کے آ گیا واپس. انہوں نے کی پتا حضرت جی، وہ کالنا ہی ملاندا رہا حضرت. اہل اللہ ادھر ہی گرفت. سفیان ثوری، سور بیل، سوری بیل والا، اپنے وقت کا جلیل القدر محدث حضرت. صرف خطا کیا ہو گئی، سین حرم میں نہیں جی، جو ساری مسجدوں کی مدینے کا دہیں اتنا کٹا. گرفت ہو گئی، 6 ماہ تک گرفت رہی. انوار و تجلیات کا سلسلہ ختم ہو گیا، ذوق شوق سوز سب چھین لیا گیا. 6 ماہ تک توبہ و استغفار کی. 6 ماہ بعد معافی ملی اور آواز آئی رابعہ اگر کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کتنا کھٹا ہے، یہ کیوں کہا مدینے کا دہی کتنا کھٹا ہے. میرے یار کے شہر کو بیچ میں کیوں لے کے آئی. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ساڑیاں لکھیاں جان رہی ہیں. یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جائیں. فما لہو من قوت ولا ناصر. بہت کچھ ہے کیونکہ کیمرہ شیمرہ تھا کوئی نہیں. بابا جی نے حج کر لیا اور پھر مدینہ طیبہ. ہاں جی، وہ بابو سلام سے داخل ہوئے. کوئی کیف و مستی ہے. اس موبائل نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ چھین لیا. وہ شاہ صاحب نے لکھا ہے جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے نا تو اس قدر کیف و مستی تھی کہ دل چاہا کہ جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. دیکھا تو شرطہ کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق کہاں ڈرتا ہے. بابا جی آگے بڑھے اور سنہری جالیوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے. شرطے سے بھی نہیں دیکھا گیا، غیظ و غضب کی آگ میں جل اٹھا. اس نے آ کے بابا جی کے ہاتھ پہ پورے غصے سے ڈنڈا مارا. ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی، نہیں برداشت ہوئی، دل گھبرایا، سر چکرایا. بابا جی زمین پہ، لیکن جیسے یہ 2 آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی ہے. اور دیکھتے کیا آیا، گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب کریم کی مبارک گود میں. اور جس جگہ وہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ آپ کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے دوسرا دست رحمت آپ اس کے اوپر رکھ کے فرما رہے ہیں بابا دل نہ چھوٹا کر، پھر محبوب کے پاس آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں نا. اب شاہ صاحب لکھتے ہیں آگے. وہ کہتے ہیں اگر کو ان کے لیے ایک ڈنڈا بھی کھائے وہ تو اتنے کریم ہے، کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں. وہ اتنے کریم ہیں، کسی کا ایک ڈنڈا بھی اپنا جلوہ دکھا دیتی. لیکن پتر یاد رکھنا پہلے چیک ہونا ہے کہ ڈنڈا ساڑھے لی کھادا ہے کہ واہ واہ لی کھادا ہے. ڈنڈا ساڑھے لی کھادا ہے کہ واٹس ایپ تے سٹیٹس لال لی کھادا ہے. پہلے ڈنڈا چیک ہونا ہے. ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ ٹک ٹاک پہ لگانے کے لیے کھایا ہے. ڈنڈا ہمارے لیے کھایا ہے کہ انسٹاگرام پہ لگانے کے لیے کھایا ہے. یہ ڈنڈا ہویا پاس تو پھر ایسے کرم کہ پھر آپ نے حیدرآباد کے چونک میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہنا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا ہے جی. یار کو اس لیے پتر محنت کرو،
باتیں بڑی ہیں حضرت، ہمارا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، لیکن سچ کہہ رہا ہوں پتر ہوں میری بھی بس ہوں جان رہی ہے، اب بس دل کرتا ہے کہ چپ کر جاؤں، سودا لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، سودا لینے والا حضرت صاحب مجبوری ہے، ابھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سخی کے مزار پاک پہ بیٹھا ابھی مجبوری ہے، بولنا ہی بولنا ہے، آرڈر ہے جی پیچھے، حالا میں 4 سال پڑھیا کی ماں ڈگری ہے، میں 4 سال پڑھیا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، مجھے کیا لوڑ ہے سڑک سڑک گھومنے کی، ان سڑکوں نے مجھے جوانی میں بوڑھا کر دیا، میں کسی کو کہوں میری عمر 40 سال ہے مانتا کوئی ہے؟ صبح کی میں نے ایک روٹی پوری نہیں کھائی ہے، سڑکوں نے بوڑھا کر دیا، لیکن آرڈر ہے جی، آرڈر از آرڈر ہے، جدو ہاتھ جو دے چھڑیا کسی نے سائیں جو مان لیا تو پھر تُپے کھلارن پاویں چھاویں کھلارن سائیں نے ہونے در نت قسمیں دے ہاتھ جی، ہن قسم دی مرضی ہے جی، جو آکھے کسی تے کرنا ہے، قسم جو مان لیا پورا کیم آپ میں تے حضرت ایک دن چاہنے پیسے کما لواں گا، لیکن سائیاں دا آرڈر ہے حضرت صاحب کرنا پہنے، باقی ہن دل کردہ ہے سی بھی میرے حضرت صاحب چپ کر گئے، ایک وقت آیا ہم ایک جنازے پہ گئے، بہت بڑا جنازہ حضرت، لوگ سنتے تھے حضرت کو، حضرت وہ ابھی نہ 5 منٹ تھے جنازے میں، ہم پہلے پہنچ گئے، وہ بندے نے کہا حضور کوئی گل سنا دے، حضرت چپ، 3 منٹ رہ گئے، پھر بندہ کہتا ہے حضرت 3 منٹ ہیں کوئی بات سنا دیں، حضرت پھر چپ، پھر وہ کہتا ہے حضرت 1 منٹ ہے کوئی بات ہی سنا دیں، حضرت پھر چپ، اللہ میں بالکل سامنے تھا پہلی صف میں، خادم مرید نوکر، دل میں خیال آیا یار اتنا بندوں نے کہا ہے حضرت بات ہی سنا دیتے، نہیں سنائی، جنازہ پڑھایا دعا کی خانقاہ واپس آ گئے، وہ میرے اندر چل رہی تھی، مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے عرض کی میں حضور 3 بار لوگوں نے عرض کی تو وہ آپ نے بات ہی نہیں سنائی، میرے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا، پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی گل سنایا، میں نے عرض کی حضور لوگوں نے کچھ سیکھ لینا تھا، فرمانے لگے جڑا مردہ مونڈے تے چوک کے لے آئے سن وہ کولوں تے سکھیا کھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا ہے، جو مردہ کندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے اس سے تو سیکھا کچھ نہیں، میں نے ان کو کیا سکھانا ہے، چپ، بابا بولے ہی نہیں، کیونکہ بابے کو پتہ لگ گیا تھا یہ کانوں کا مزہ لیتے ہیں، یہ کانوں کا چسکا لگاتے ہیں، بابا چپ کر گیا، بابا چپ کر گیا، اس لیے تو حضرت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن دل دکھے ہوئے ہیں، میں ایک سید پاک ہیں قصور کے قریب حضرت، کبھی کبھی موقع ملے میں داؤ لگاتا ہوں حضرت کی زیارت کا، لیکن ڈر بھی آتا ہے ایسے لوگوں سے، صاحب حال ہیں پتہ نہیں کس وقت کس حال میں، میں ایک دن حضرت کو نا شوخی میں کہہ بیٹھا میں حضور کو نصیحت فرمائیں، گیلانی سید ہے حضرت، اکھاں سرخ ہو گئیں رنگ سرخ ہو گیا، مجھے فرمانے لگے مولانا ہر تقریر کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کیجئے گا تقریر صرف انہوں نے نہیں سننی، تقریر مدینے والے نے بھی سننی ہے، میری شاہ صاحب نے جان کاٹ چھوڑی، کیا مجھے لوگوں کو خوش کرنے والی تقریریں نہیں آتی؟ ساری آتی ہیں مجھے بھی حضرت، ماشاءاللہ آپ علماء بیٹھے ہیں، جب حضرت جی جامعہ میں بزم ادب میں پہلی تقریر کی تھی تو سب نے یہاں تو برار خطابت سے کی تھی، یہاں کنز الخطیب سے کی تھی، پہلے سال میں کسی میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے اخذ کر لیں، سارے انہی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، مجھے برار خطابت بھی یاد ہے، مجھے کنز الخطیب بھی یاد ہے، بڑا مزیدار کام ہے، سوکھا کام ہو گیا ہی سارا ہی، لیکن چھیڑ بیٹھا حضرت جی، فرمان لگے اس بھائی صاحب تقریر کرنے سے پہلے سوچئے گا صرف انہوں نے نہیں سننی، انہوں نے بھی سننی ہے، اسی وقت سن لیں بعد میں سن لیں لیکن سنیں گے ضرور، آج حیدرآباد گیا تھا میری امت کو کیا کہہ کے آیا حضرت، ایسا سچا سید حضرت، لیکن یہ پکا ہے کہ جتھے سودا ہے وہ بندہ اتھے بندہ کلوندا ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضرت شعر و شاعری میں بھی قبلہ ہم سے بڑی بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، ہم نے خود ہی ان کو سنایا ہے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، اب ان کو پیر صرف اس لیے چاہیے کہ غم پرے رہے، حالہ حضرت یہ تو راستہ ہی غموں سے بھرا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں آنے سے پہلے سوچ کے آنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ راستہ غموں سے بھرا ہوا ہے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والأنفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب. لیکن آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں 3 شہزادیاں انتقال کر گئی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، سٹیٹس یہ ہے، لکھا ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو خط لکھتی تو خط کے اینڈ پہ لکھا کرتی تھی اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابو بکر. اسی سارے انہوں دے پتر ہیں لیکن بظاہر اولاد لیکن ان کو ہم نے کیا سنایا ہے، میں لاج پالاں دے لڑ لگی تے میرے تو غم، اس لیے اب ان کو وہ پیر چاہیے جو غم پرے پرے ہی رکھے. اللہ یہ تو راستہ ہی وکرا ہے. یا میں اور سادہ کروں حضرت، ماشاءاللہ بڑا سونا آپ نے رنگ کروایا ہے، یہ دیواروں پہ بھی ہوگا. ظاہر ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بعد رنگ خراب ہوگا، اب پھر نئے رنگ ساز کو بلائیں گے تو کیا کرے گا پہلے. اب پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ پہلے ریگ مار مارے گا. ریگ مار ہی کہتے ہیں، وہ پہلے ریگ مار مارے گا، پھر ریگ مار مار کے پھر وہ نیا رنگ کرے گا. مرید کہندہ ریگ مار مارو ہی نا، غم پرے پرے رہنا چاہیے. ریگ مار تو لگنا ہے حضرت، ریگ مار تو لگنا ہے. ریگ مار نہیں لگے گا تو پہلا رنگ کیسے اترے گا. مرید کے اندر ریگ مار مارو ہی نا، اس لیے پھر جتنے ریگ مارے اتنے مرید ہوتے ہی نے غم بھرے رہندے. یہ راستہ وکھرا ہے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، چشتی فریدی نسبت بھی رکھتے ہیں. بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. کہتے علماء ہوں تو زبان قابو میں رکھو، انہوں نے پتہ لگ جانا تو کنہ کپڑے ہیں. بھائی ظاہر ہے ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے. بادشاہ کے دربار میں جائے تو سر کنٹرول میں رکھنا، لیکن اللہ والوں کے پاس جائے تو پھر خیال کنٹرول میں رکھنا. بابا صاحب کہتے جب میں پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگا کے نا آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے. کہتے بیٹھ میں گیا لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیا، کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جائے، ٹائم ہی ضائع کیا. چل اب بیٹھ گیا بیٹھا رہے، بس چلتے ہیں پاک پتن شریف واپس. حضرت خواجہ غریب نواز نے خیال پکڑ لیا. بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے خشک لکڑی پہ نگاہ ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، پتے آگے پھل پڑ گئے. کہتے پھر نگاہ ڈالی، پھر خشک کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. کہتے پھر نگاہ ڈالی، خشک کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، سرسبز و شاداب کر دیا. پھر نگاہ ڈالی، خشک. کہتے 3 بار اس کو ہرا کیا اور چوتھی بار پھر خشک کر دیا. کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید، اوے تو فقیری کرنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ او تو انداز بندگی سیکھنے آیا ہے کہ رب سے لڑائی لینے آیا ہے؟ بابا صاحب کہتے میں نے عرض کی حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حضور اس میں لڑائی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے، درخت سے ٹیک لگائے درخت خشک رہ جا. دیکھ میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں نے 1 نہیں 3 بار خشک درخت کو ہرا کیا ہے. لیکن فرید کمال خشک درخت کو ہرا کر دینا نہیں ہے، کمال اس کی رضا پہ راضی ہو جانا ہے. اس کی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے، اس لیے میں نے بھی اس کو خشک ہی چھوڑا ہوا. باقی اللہ نے کمال دے رکھا ہے کہ میں اس کو ہرا. پیر حضرت یہ سکھائے گا کہ رب دی رضا تے راضی ایک گلی کیویں لنگنی ہے، یہ رستہ کیویں لنگنا ہے حضرت. پیر یہ سکھائے گا حضرت. لیکن کیا ہے میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں نا حاضر ہوا. بعض دفعہ بندے کا بڑا دل دکھا ہوتا ہے، سید کا بھی دل دکھا ہوا تھا. پتہ نہیں حضرت نے کیمرے میں دیکھا کیسے پتہ چلا. میں گیا باہر تشریف لے آئے، سینہ عطا فرمایا، میرا ماتھا چوم کے نہ فرمان لگے مصباحی صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، اور رو پڑے حضرت. اب مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، لیکن اتنا درد کو 1.5 آنسو میرے بھی گیری پڑے. بہرحال کفیت سنبھلی، لے گئے، بڑا اچھا کھانا کھلایا. میں بے وقوف کا بے وقوف، میں نے پھر درد چھیڑ دیا.
میں نے عرض کی حضور رو کیوں رہے تھے؟ پھر رو پڑے. کہنے لگے مصباحی صاحب آج اخیر ہی ہو گئی. میں حضور ہوا کیا؟ کہنے لگے ایک بندہ آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا, مجھے آ کے کہتا ہے شاہ جی دم کر دیں. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے, مدعا کیا ہے؟ تو کہنے لگا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی پئی تو مینوں آٹا دم کر دے. حضرت پھر چیخ نکلی, میری بھی نکلوائی ساتھ, اور بار بار روتے جاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا برا وقت آیا ہے. جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں. اور فرمانے لگے اگر ابا جی نے نہ بٹھایا ہوتا تو آج یہ جبہ یہ کبہ سارا کچھ اتار تھا اور میں بھی بلے شاہ کا سنگی بن جاتا. چل بلیا اتھے ہی چلیے جتھے سارے ہی انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. اور پتر اللہ آپ کو سلامت رکھے. سخی کا مزار ہے پتر, اللہ دی طرف آؤ. خدا کی قسم ہے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, وحدت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. لینے والا کوئی نہیں, لینے والا آؤ ہو سکتا ہے لیکن آ جاؤ ٹھاٹھے. وہ سنیوں کو تو اللہ نے داڑھی بڑے عطا فرمائے ہیں. آپ کے بالکل پاس حضرت ایک اور سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, حضرت سچل سر مست حضرت ایک وکھرا میں خانہ نہیں تھے اگے ٹور جو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی حضرت ایک اور میں. اللہ نے تو دیا ہی بڑا ہے لیکن لینے والا. اور حضرت صاحب این ہوں بابا لاہوری شاہ, اور جذب تھا بڑا کامل جذب تھا. حضرت نہ ایسے بیٹھتے تھے, کبھی کسی نے حضرت کو زمین پہ بیٹھے حضرت انج بندے اکھاں بند, اکھاں بس مالک وال دھیان تے اکھاں بند. وہ حضرت کے بعد جو ہوئے نا حضرت کے جو خلیفہ, ٹھیک ہے جی, وہ ہمارے پاس ایک علاقہ ہے اگو کی حضرت, وہ ادھر کے رہنے والے تھے, جوان آدمی تھے حضرت. وہ بس کہیں دل لگا بیٹھے حضرت, جوانی تھی اور جسے دل لگایا وہ ہندو گھرانہ تھا حضرت. اب کو مسلمان ہو تو چلے بندہ پیر صاحب کا, کو قریشی صاحب کا, کچھ حسان بھائی کا ترلا ڈرے چلو حضرت کو رال کے نکاح کرائیے. وہ ہو ہی کچھ نہیں سکتا تھا. اس کو بھی وہ کسی نے کہا کہ بابا لاہوری شاہ ٹور جا, اور ان کا نام ہے سائیں جلال, حضرت کے ساتھ ہی ان کا بھی مزار ہے. سائیں جلال بابا لاہوری شاہ آ گئے. بابا لاہوری شاہ بیٹھے تھے, جذب کی کیفیت, لوگ بیٹھے ہیں. بابا سائیں جلال تھوڑا سا نا پیچھے بیٹھ گئے, حضرت کا جذب کم ہوا, آنکھیں کھلی, دیکھا بندہ بیٹھا ہے, اس کو اشارہ کیا قریب آ, تھوڑا قریب آ گیا. پوچھا کیسے آنا ہوا, اس نے سارا بتا دیا, جی وہ لڑکی ہے, وہ ہندو ہے, میں مسلمان ہوں, تو کچھ کریں. اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی, تجھے کوئی پاس نہیں نبی علیہ السلام کی نسبت کا, جا دفعہ ہو جائے ادھر سے. وہ بھی نہیں گیا. حضرت نے آنکھیں بند کر لی, پھر آنکھیں کھولی, بندہ بیٹھا ہے, اس کو اشارہ کیا, وہ اور قریب آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا وہی جواب, حضرت کا بھی وہی جواب, وہ پھر نہیں گیا. تیسری بار پھر آنکھ کھولی, بندہ بیٹھا ہے, اس کو اشارہ کیا, وہ بالکل ہی سامنے آ گیا. حضرت کا وہی سوال, اس کا بھی وہی جواب, لیکن حضرت نے وہ جواب نہیں دیا. پہلے اس کو دائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا, ابھی وہ سیدھا نہیں ہوا تھا تو بائیں کا بھی جڑ دیا. وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی ویسے ہی بیٹھ گئے, نہ پری رہی نہ جنوں رہا. جیسے حضرت تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گیا. رات کو پتر گھر نہ آیا, سارے گھر میں وہ, لیکن سمجھ ہی نہ آئے. صبح ہوئی, وہ گئے. وہ کسی نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ بابا لاہوری شاہ جانا ہے, تو کہیں وہاں نہ ہو. والد چلا گیا. وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے, پتر پچھوں ہی پچھان کرتا ہے. اب اس نے پہچان لیا میرا ہی پتر ہے. اس نے جا کے نا وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اوے جلال چل گھر, ماں انتظار کر رہی ہے. یہ تو بہت بڑا مے خانہ ہے, بابے لاہوری شاہ کے مے خانے کی سنو, یہ تو گیلانی مے خانہ ہے, یہ تو سخی مے خانہ ہے. قربان جاؤں, لینے والا ہی نہیں ہے, بے ذوق. پوچھے فرمایا, او جلال چل, کیا بیٹھا ہے گھر, ماں انتظار کر رہی ہے. اس نے پیچھے دیکھ کے کہا, اس نے کہا کون جلال؟ اس نے کہا تو جلال. اس نے کہا جب پہلی چپیڑ, پہلا تھپڑ مارا تھا نا بابے نے تو لڑکی نکال دی, جب دوسرا مارا جلال بھی نکال دیا.
نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ پری رہی نہ جنو رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، لیکن کو کڑان والا بھی تو آئے نا۔ یہ تو پوچھتے ہیں امیر ہونے والے وظیفے، یہ پوچھتے ہیں امیر ہونے والے، وہ چلے ہو جی سانو امیر ہونے والے وظیفے آندے ہوں تو تھوڑے کولوں کانوں لیندے پھر تانوں کہندے چلو جا آپ وظیفہ پڑھ لے گا راتی، وہ اور لوگ تھے، وہ اور لوگ تھے، اور نہیں پتہ۔ اللہ کی طرف آؤ، نبی کریم علیہ السلام، پتر لڑو اپنے آپ سے، سمجھاؤ، جنگ کرو اپنے آپ، پتر ایویں ہی اللہ، میں بس سینڈ کرنے لگا ہوں، زہیب بھائی ماشاءاللہ بڑا سونا پڑھتے ہیں، میں اینڈ کرنے لگا ہوں، پتر سمجھاؤ اپنے آپ، اللہ آپ کو بڑی بڑی لمبی، میں کہتا ہوں اگر 70 سال ہماری بالفرض عمر ہوئی تو پتر 35 سال تے سو کے کڈنے ہیں، 35 بچے باقی، 35 کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، 80 سال ہوئی تو 40 سال سو کے گزرنے ہیں، پھر سارا کچھ 40 کے لیے۔ وہ چلیا جنت کی بات تو علیحدہ رہنے دے، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، 40 سال کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیوند بتانے وہم و گما لا الہ ہے۔ جنت میں بڑا بڑا کچھ ہے، پورے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہے، محلات ہے، بڑا بڑا کچھ ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضرت صاحب دو جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ۔ حضرت صاحب ہاں میں آ رہا ہوں جی ادھر، ہے ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ، وہ اتنی حضرت جی بڑی نعمت ہیں، لیکن وہ سب معراج میں تو حضرت، ہم نے تو حضرت سے یہی سبق سنا ہے، وہ آئی جنتی حوروں کی سردار، جنتی حوروں کے جرمٹ میں، محبوب اپنی رحمت میں سے کچھ عطا فرمائے، فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا، جا پھر تجھے اپنا، وہ رہی جنتی حوروں کی سردار، منوان تو نہیں ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے عرض کیا ہو، سونے محبوب ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، صہیب رومی ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اتنے سونے سونے صحابی، تو میرے لیے حبشہ کا بلال ہی رہ گیا ہے۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو بھی اپنے بلال سے پوچھا ہی نہیں، اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں، اور میں کہتا ہوں پھر حضرت صاحب اس کو اور سونا کر کے ادا کیا اقبال نے، حضرت پھر اقبال بولا حضرت، اور اقبال کیا کہتا ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اور سارے شعر سونے، لیکن کمال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور پتر یہ سامنے لائٹ لگی ہے، چھوٹی سی لائٹ ہے، میرے خیال سے ہم 1 منٹ اس کو متواتر نہیں دیکھ سکتے، یہ تھوڑی دیر دیکھا ہے، اب مجھے نہیں نظر آ رہا سامنے، لیکن لکھا ہے جب جنت میں دیدار ہوگا، جب جنت میں دیدار ہوگا تو لکھا ہے اس دیدار کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ شاہ کس طرح اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا، 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سے نعمت اللہ کا دیدار، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ۔ یہ حضرت صاحب 40 سال جی بس، یہ بالکل، اور حضرت ہم سے نہ بیلنس نہیں ہوا، قرآن نے کہا تھا بیلنس رکھنا، یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، بیلنس رکھنا، ہم سے بیلنس نہیں۔ اللہ نے اجازت دی محبتوں کی، اللہ نے خود کہا کل ان کان آباؤکم، کرو اپنے دادا دادی سے محبت، کرو اپنے نانا نانی سے محبت،
وَأَبْنَاؤُكُمْ کرو اپنے پتر سے محبت، اجازت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ کرو اپنے بھائی سے محبت، اجازت ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت دیکھو کیسے مضامین ابل رہے ہیں قرآن کریم، لیکن ہم سٹیجوں پہ یہ مضمون لاتے ہی نہیں، حالانکہ ان کو ضرورت ہے ان مضمون۔ حضرت صاحب پورا پاکستان، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، سب نے ایک کی ذہن بنا لیا ہے کہ پرا کی یہ شریک، اب پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، پرا کی یہ شریک، اللہ سستا ہی دے دیاں گا۔ انہیں کہا سستے مہنگے دی گل نہیں، پہلے گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اپنا ہے، ہوں گواہ ہے کوئی نہیں۔ اونی دیر حضرت جنید باہر آ گئے تو ویخ دے کہ ایک بندے دے ہاتھ چ آپ دا کرتا ہے، دکان والے کہن ڈیا کہ کرتا خرید لے، وہ کہن ڈیا پہلے گواہ لے کے آ، جو گواہ دی گل آندی تو چپ کر جاندہ ہے۔ حضرت جنید گئے اور دکاندار کو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ کرتا اسی کا تو خرید لے، تھے تو آبا وہ تمہارے، وہ چلے وہ تو چورانوں کا نہیں سکیں دیں دے، اسی اپنے کھوا بیٹھے، قصور بی بی دا نہیں پترا، قصور تیرا تے، اسی نہیں بندے رہے۔ سر تھا حضرت، تو 3 دن پہلے نا انتقال ہونے سے 3 دن پہلے ابو جی کے ہوش جاتے رہے حضرت، ابو جی کو کسی کا نہیں پتا تھا، میں صرف اکلا پتر ہوں، شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، لیکن ابو جی کو میں یاد ہے۔ حضرت صاحب سخی پاک کے دربار پہ اتنا سونا رشتہ ہے بھائی، میرے ابو صرف 2 لوگوں کو آواز دیتے تھے، کیا؟ ایک بے امی، اور بھائی کا نام تھا محمد حسین، تو سارے نا اس کو بگاڑ کے کہتے تھے سینا، ایک کی پتر صرف، میرا نام نہیں ابو جی نے کبھی بھی، 2 نام لیتے تھے، بے سینا، چھوٹا بھرا حضرت۔ میں بڑا رویا، کہا یار ساری عمر لڑتے رہے دو یہاں پر، لیکن حضرت تو محبت کڈی تو نہیں نہ جانتی، تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سوٹا مارنے سے پانی دو نہیں ہوتا، بھائی ہے حضرت جی، وہ بھائی ہے حضرت صاحب۔ لیکن ہوا کیا، ساری قوم نے ایک کی ذہن بنا لیا، وہ جی ویکھو جی یوسف علیہ السلام نے پراواں نے کی کیتا، وہ بھائی تجھے کس نے کہا ہے کہ تو بھی ویسے ہی کر، ہم نے تو حضرت یوسف کے بھائیوں کو دیکھنا ہی نہیں، ہم نے تو جب دیکھنا ہے بھائی حسن کو دیکھنا ہے، بھائی حسین کو دیکھنا ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کہا ہے؟ حضور نے تو فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ حضرت یوسف کو دیکھیں، ان کے بھائی ہیں، ہم نے تو حضرت حسن پاک کو دیکھنا ہے جی۔ اور وہ شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں گفتگو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت پاک حسین کی بارگاہ میں عرض کی حسین بادشاہ آپ چھوٹے ہیں، حسن بیر بڑے ہیں، آپ چلیں بسم اللہ کریں، چل کے ابتدا کریں، وہ بڑے ہیں۔ حضرت حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ مفہوم حدیث منو ان نہیں، نانا جان کے صحابی ہو، آنا مانے رکھتا ہے لیکن میں نے نہیں جانا۔ پوچھا حسین بادشاہ کیوں؟ فرمایا نانا پاک نے فرمایا ہے 2 بھائیوں میں کو بات ہو جائے، جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا، جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی، اگر میں پہلے چلا گیا تو نانا پاک کے فرمان کے مطابق جنت میں پہلے میں جاؤں گا، حسین سے نہیں برداشت ہوگا، حسین چھوٹا ہو کے جنت میں پہلے جائے، حسن بڑا ہو کے بعد میں آئے۔ تو چلیو یہ مزاج رکھنا ہے، ہم نے تو نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھنا، ہم نے یہ مزاج رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضرت حسن پاک کی بارگاہ میں جا کے ساری بات سنا دی، میں بادشاہ ہوں دسو کی کرنا ہے۔ فرماتے حضرت حسن پاک اٹھ کر فرمایا صدق اخی، اور میرے ویر نے سچ آکھیا، چل میں ہی پہل کر لینا نا پتر، ویر ہے پیار۔ اور حسان بھائی جہاں ہم کو 4 بندے آپس میں اکٹھے ہوں نا، ہم یہی کہتے ہیں کہ جی بیبیاں سیانی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر میں بات ویروں کی کروں تو پھر بڑی سیانی نکلی ہیں۔ حضرت صاحب بوڑھی بھی ہو جائیں بھائی کے خلاف بات کرنے، حضرت صاحب اتنی پکی ہیں بھائیوں کی محبت میں، اپنے بچوں کو اپنے بھائی کے لیے کیا بتایا ہے، میرا بھائی چندہ ماما ہے۔ اس کا بھائی کیا ہے؟ اس کا بھائی کیا ہے جی؟ کیوں بھائی اس کا بھائی کیا ہے؟ نہیں ایک باری اچھی ذرا، اس کا بھائی کیا ہے؟
تو साडा उसने अपना रिश्ता बचाया भी है और मजबूत भी किया हुआ है। हजरत साहब हिस्सा उसका भी है, नहीं मांगती, क्यों भला, भाई जाता रहेगा। इतनी पक्की निकली है भाई के प्यार में, हिस्सा क्यों भला भाई, उसने भाई रख लिया, हमने भाई इतनी पक्की। क्या कहा अपने बच्चों को, बताया पुत्र 2 बार माँ माँ कहिए थे मामा बनता है। अल्लाह बताने को हम भी बता सकते थे, पुत्र 2 बारी चा चा कहिए थे चाचा बनता है, लेकिन हमने बताया। उसने अपने सारे रिश्ते बचाए। अपनी बहन के लिए क्या बताया बच्चों को, मेरी जो बहन है वो खाला जानी है, मेरी जो अम्मी है वो नानो अम्मी है, मेरे जो वालिद हैं वो नाना अबू हैं, और हमारी बहन। ऐसे ऐसे हजरत बच्चे पुपियों के लिए लफ्ज़ बोलते हैं कि मैं आपको बता, कोई कहता है फवे कुटनी है, कोई कुछ कहता है। हम अपने रिश्ते नहीं बचा सके, उसने सारे बचा लिए। उसने बचाओ अपने रिश्ते, अपने रिश्ते बचाओ। हजरत साहब मैं बस समेट रहा हूँ, मैंने वो बात मदीना पाक वाली शुरू की थी, क्यों इतना गंदा सीना है, सगे भाई के लिए बुग़्ज़ है इसमें। इस्लाम का मिजाज ये है। और साडा किथे गया है, शहाब है, किधर है भाई, उधर खड़ा है। अब मैं सियालकोट से, शहाब भाई हैदराबाद से, प्यार हो गया साडा आपस में। अल्लाह रिश्तेदारी नहीं है, बरादरी एक नहीं है, दरमियान में जनाब कई 100 किलोमीटर का फासला है, लेकिन प्यार हो गया। अब शरीयत कहती है कि पहले करना नहीं सी, हूँ कर लिया तो निभाना है। कोई नाराज़गी हो गई, कोई मुझसे बात हो गई, शहाब से हो गई, बोलती बंद होगी। शरीयत कहती है करना नहीं सी, हूँ कर लिया है तो निभाना है। 3 दिन देनी आ, 3 दिनों के विच सुलह करो। चौथा दिन जे इंज दा आया कि तुसी नाराज़ हो, जे दोयां चों कोई मर गया तो सीधा जहन्नम च जाए। इत्थे तो जे हैदराबाद तो सियालकोट वालियां दी यारी होए तो निभानी पैनी है, तो फिर सके भरा तो सकी भैन लिए की हुक्म होएगा। इसीलिए सोने नहीं लगते मालकों को कि सीने। इसलिए तो पुत्र बुजुर्गों ने हम पे बड़े एहसान किए। कोई ये ना कहे कि जी मुझे अरबी नहीं थी आती, हमें हमारी ज़ुबान में मेवे दे दी। और क्या कहा, बस जी क्या कहा, बारों बारी फिर न कुड़िए, बारों बारों। सुबह जी मैं 4 बारी मैं भी फेर बैठा, साबन लगा के देखा शीशे में, लेकिन नैनू बारों बारी बारों बारों, ओ बारों बारी ओ फेर न कुड़िए, ते हूंज अंदर दा कूड़ा, बारों बारों ओ बारों बारी, बारों फेरी, बारों फेरी। अंदर हजरत बिलाल पाक रंग मुबारक काला शरीफ, लेकिन अंदर बड़ा ही सोना शरीफ है। खरीदने कौन गए, सिद्दीक अकबर। उमैया कहता है ओ अबू बकर क्यों, क्या है इस बिलाल में। आपने फरमाया उमैया तू रंग देख रहा है, मैं दिल देख रहा हूँ। तू कहता क्या है, बिलाल के सीने में वो दिल है जो टूट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। बेच दे। उन्हें कहा एक चिट्टा गोरा हट्टा कट्टा माहरे फन गुलाम, 7 5 औकिया सोना, 5 औकिया 32 तोला बनता है हमारा, 4,47,000 रुपये आज का रेट है। इस हिसाब से 1 करोड़ रुपया बनता है। सिद्दीक अकबर ने दे के हजरत बिलाल खरीदे। जब खरीद के थोड़ा सा आगे चले, इसका मतलब है सौदा डन है, खरीदने वाले को एतराज नहीं है। उमैया बोला, उसने कहा अबू बकर मैंने तो समझा था आज मक्के का सबसे बड़ा ताजिर आ रहा है, सौदा ताजरों वाला होगा, वो इतना घाटे का सौदा करके जा रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रुक गए। फरमाया उमैया क्या हुआ। उसने कहा मैंने तो 5 इसलिए मांगे थे, अबू बकर आ रहे हैं, ताजर है, कुछ बहस होगी, 4.5 4.5 4.25 4 4.25 3.5 3.25 3 3.5 2.5 2 2 2 1.5 1.5 1 किस पे सौदा होता है।
میں نے 5 مانگے 5 نکال کے دے دیے. اتنا گھاٹے کا سودا. فرمایا ابو بکر نے نہ کبھی گھاٹے کا سودا کیا ہے نہ کرے گا. امیہ گھاٹے کا سودا تو کر گیا اور تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کیا, اور تو نے 5 مانگے ہیں اور 100 مانگتا میں نے وہ بھی دے دینے تھے. کیونکہ تو رنگ دیکھ رہا ہے میں دل دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا, فرمایا دل کالے کولو منہ کالا جنگا, دل کالے کولو منہ کالا جنگا, دل کالے کولو منہ کالا جنگا, جے کوئی رمز پچھانے. اور حضرت ایک شان بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں, سخی پاک کا مدار عباس, وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی انشاءاللہ دیکھنی ہے. جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی مائیت میں